بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، جتنا اللہ کے احسان مند ہوں، وہ اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے محبوب، ایسے شفیق، ایسے رحمت اور رحیم نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جن کے بارے میں خود اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی امت کے لیے نہ ہو؟ انتہائی شفیق اپنی امت کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے ضعف کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے پیش آمدہ مسائل کے لیے انتہائی مختصر اور انتہائی زود اثر اعمال ارشاد فرمائے ہیں۔ امت کا اس وقت میں جو طبقہ ہے، سب سے بڑی پریشانی جس میں مبتلا ہے، کیونکہ ہمارا ہر طبقے کے اور ہر سطح کے، ہر شعبے کے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس وقت میں پاکستان کے اندر اور ویسے مجموعی طور پر پوری دنیا میں 80% لوگ وہ پریشان ہیں معاشی تنگی کی وجہ سے، معاشی پریشانی، معاشی تنگی کی وجہ سے۔ اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی زبردست قسم کے مختصر، چھوٹے اور بڑے ہی زبردست اعمال فرمائے ہیں۔ ایک صبح کے وقت کے لیے اعمال ہے اور ایک شام کے وقت کے اعمال ہیں۔ صبح کے وقت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ ہوا جو اللہ نے چاہا، اور نہ ہی نیکی پر عمل کرنے کی کوئی قدرت اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی کوئی توفیق اللہ کے علاوہ ممکن ہے۔ اللہ ہی کی طرف سے ہے گناہوں سے بچنا، اور اللہ ہی کی طرف سے ہے نیکی پر عمل کرنا۔ اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ جو شخص صبح کے وقت میں یہ دعا پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دن اس کو بہترین روزی عطا فرمائیں گے، اور ہر طرح کی برائی سے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرما دیں گے۔ ابن سنہ میں اور کنز الاعمال میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اول آخر درود شریف، ویسے تو مجھ سے اکثر ساتھی یہ بات پوچھتے ہیں کہ کتنی مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے اندر جو تاثیر ہے نا، وہ جیسے ایک گولی ہوتی ہے اور اس سے بڑا پھر گولا ہوتا ہے، بم ہوتا ہے، اور ایک ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کی تاثیر جو ہے وہ ہائیڈروجن اور ایٹم بم کیا چیزیں ہیں جو آپ کی روحانیت تھی، تو ایک مرتبہ بھی کر لیا جائے تو۔ لیکن بات یہ ہے کہ اعمال کو کرنا جن صفات کے ساتھ ہوتا ہے وہ صفات ہمارے اندر مفقود ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ تعداد۔ تو ایک تسبیح اس کی اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل اور ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ پڑھا جائے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میں جو عمل کروں آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ فجر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ صحیح ابن ماجہ میں اور صحیح الزوائد میں یہ روایت نقل کی گئی ہے تو 3 مرتبہ، لیکن جتنا زیادہ پڑھ لیں گے اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے۔ اچھا، یہ اعمال ہیں جو کہ صبح کے وقت میں کرنے کے ہیں، اور شام کے وقت میں کرنے کے لیے حدیث مبارکہ میں ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد، وہ فرماتے ہیں
انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے، کیا کہا؟ جس وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، اس وقت میں انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے کہا، الا آمر لک بعطائک، کیا میں تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں؟ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا، لا حاجت لی بہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یکون لبناتک، آپ کو ضرورت نہیں تو آپ کے بیٹا تو ہے نہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، خود ضعیف ہو گئے ہو، آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، انی قد امرت بناتی ان یقرأن کل لیلۃ سورۃ الواقعہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قرأ کل لیلۃ او قال فی کل لیلۃ سورۃ الواقعہ لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ حضرت لم تصبہ فاقۃ ابدا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی بچیوں کے لیے ہوگا، ان کی ضرورت کے لیے، تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کا حکم کر دیا ہے کہ وہ ہر رات یہ پڑھا کریں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص ہر رات میں، اب دو لفظ اس میں ان کو تھوڑا سا ہو گیا، قال قرأ کل لیلۃ، کہ پڑھے ہر رات میں، یا قال فی کل لیلۃ، یا ہر رات میں پڑھے، تو یہ اختلاف ان کو ذہن میں یاد نہیں رہا کہ یہ لفظ فرمایا تھا یا یہ لفظ، لیکن جو اصل بات ہے وہ جو فرمائی، کیا فرمایا کہ جو ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے تو لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی بھی اسے فاقہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اس پر تنگی فقر نہیں آئے گا۔ اچھا، اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے، ابو حاتم نے، دارقطنی نے، بیہقی نے اور البانی ابن جوزی وغیرہ نے نقل کیا ہے، لیکن ضعف کا حکم لگایا ہے۔ اچھا، ایک دوسری روایت سورہ واقعہ کے بارے میں ہی، حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علموا نساءکم سورۃ الواقعہ فإنہا سورۃ الغناء۔ اب یہ انس بن مالک کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے وقت آپ کے گھر میں رہتے تھے، وہ خادم غلام نوکر نہیں تھے، آپ کے گھر میں رہا کرتے تھے، 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے، ان کی والدہ نے چھوڑا ہوا تھا کہ حضور کی تربیت میں رہے گا، اور جو حضور کے گھر والوں کو کوئی ضرورت وغیرہ ہوگی وہ چیز لا کر دے دیا کرے گا، تو 10 سال یہ حضور کے گھر میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا، آپ نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھایا کرو، اس لیے کہ یہ سورت غنی کر دینے والی ہے، یہ سورت سورہ غنا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے سورۃ الواقعۃ سورۃ الغنا فقرؤوها وعلموها اولادکم، جو تم لوگ اپنی اولادوں کے لیے پریشان ہو، اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، سورہ واقعہ سورہ غنا ہے، اپنی اولادوں کو یہ سورہ واقعہ یہ پڑھا بھی کرو اور اپنی اولادوں کو یہ سکھایا بھی کرو۔ شیخ بانی نے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے جس کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا جس رات میں بھی، تو اس پر کوئی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ ابن مسعود، حضرت عثمان غنی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 روایتیں ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے، ایک تو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جو فضائل ہیں ان میں ضعیف روایات بھی معتبر ہیں، ان کا اعتبار ہے، بالکل ایسے ہی مسائل میں نہیں ہے لیکن فضائل میں جو عمل کرنے کے جو جن پر اللہ تعالیٰ نے سے اجر کا وعدہ ہے یا اجر کی جو انسان متمنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس میں ضعیف روایتیں بھی چلتی ہیں۔ لیکن ایک اور میں آپ کو یہاں پر ایک اصول محدثین کا بیان کر دوں، عرض کر دوں
کہ جب روایات ضعیف ہوں لیکن متعدد ہو جائیں، کئی روایت ہو جائیں، یہ تو میں نے صرف اور صرف یہاں پر آپ کے اس کے لیے 2 نقل کی ہیں، ورنہ یہ تقریباً 17 کے قریب روایات تھیں۔ جب راویان اگرچہ ضعیف ہوں لیکن جو مضمون ہے وہ کئی روایات سے آ رہا ہو تو پھر وہ مضمون بھی معتبر ہو جاتا ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہوگی لیکن مضمون وہ بھی معتبر ہوگا، تو اس اعتبار سے بھی روایت وہ قوی ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی فضائل میں روایات چلتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک معاملہ اور بھی، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑی ہی یہ فرماتے ہیں کہ کمی کی بات ہے، تقصیر کی بات ہے کہ آدمی ان اللہ کے اس کلام کو ایک ناپاک اور ختم ہو جانے والی فانی دنیا کے لیے پڑھے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آخرت کا وہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آگ جلانے کے لیے، جیسے پہلے گھروں میں گیس نہیں ہوتی تھی یا لکڑیاں استعمال ہوتی تھیں یا پھر اوپلے استعمال ہوتے تھے، جانوروں کا، گائے بھینس کا گوبر، اس سے وہ بنائے جاتے تھے اوپلے۔ تو کوئی آدمی یہ نیت کرے کہ میں بھینس کے اوپلوں کے لیے بھینس خریدتا ہوں، اوپلوں کے لیے، آگ جلانے کے لیے، گھر میں کچھ نہیں ہے اس کے لیے میں بھینس خریدتا ہوں۔ کہا جاہل انسان، نیت تو اونچی کر، نیت تو دودھ کی کر، اوپلے تو تجھے ملیں گے ہی ملیں گے، گوبر تو ملے گا ہی ملے گا، تو نیت تو اعلیٰ کی ہونی چاہیے، ادنا تو خود بخود مل جاتا ہے۔ تو نیت تو اصل اعمال کے ذریعے سے آخرت کی ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا اور عمل بتا دوں، یہ سورہ واقعہ ٹوٹل جو ہمارے یہاں پر قرآن مجید عموماً استعمال ہو رہا ہے، جو بہت ہی زبردست نسخہ ہے، تاج کمپنی، ہمارے یہاں کی مشہور کمپنی ہے تاج کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کا، جو 16 سطری جو قرآن مجید کا نسخہ ہے، جس کی کتابت انتہائی عالی شان اور انتہائی زبردست کتابت ہے اس کی، حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حسنی حسینی ختم نبوت کے سرخیل حضرت نے یہ کتابت فرمائی تھی، جو تاج کمپنی کا 16 سطری جو قرآن مجید کا نسخہ ملتا ہے، اس میں ٹوٹل 3 صفحوں کی ہے، یعنی اگر 1 منٹ میں 1 صفحہ آدمی پڑھتا ہے تو کل 3 منٹ کا عمل ہے 3 منٹ کا عمل شام کا، اور وہ صبح کا بھی 5 مشکل سے 3 سے 5 منٹ کے اعمال صبح کے، صبح شام کے اعمال پہ روزی کی زبردست تنگی سے اللہ سبحانہ و تعالی چھٹکارا عطا فرما دیں، اور زبردست روزی کا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خزانوں سے انتظام فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا حق اور سچ ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا اور اٹیچ کر لیا جائے، ایک روایت، صحیح روایت ہے، یہ ضعیف روایت نہیں ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ جو شخص 3 صورتوں کو ملا کر پڑھے، سورہ واقعہ، یہ اس سے پہلی جو صورت ہے سورہ رحمان ہے، اور سورہ واقعہ کے بعد والی جو صورت ہے سورہ حدید ہے، جو شخص سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید تینوں کو اکٹھا ایک نشست میں پڑھے، ملا کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک نشست میں اکٹھا پڑھے، تو ایسے شخص کا نام جنت الفردوس میں پکارا جاتا ہے، یعنی کہ جنت الفردوس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ فرما رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں اس شخص کے لیے جو روزانہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید، اب واقعہ تو پڑھنی ہے، اس سے پہلے رحمان، وہ بھی تقریباً سورہ واقعہ سے بھی تھوڑی چھوٹی ہے، اور اس کے بعد میں حدید جو کہ تھوڑی سی بڑی ہے، یہ ساری صورتیں 3، 3.5، 2.5 سے لے کے 3.5، 4 صفحات کی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں سب کو دنیا کے مسائل سے بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آخرت کے بھی بلند درجات پر پہنچنا آسان فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔